السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ایثار اور ہمدردی۔ مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بہت عمدگی سے گفتگو فرما رہی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ جس طرح سے احادیث مبارکہ کے حوالے سے اس کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمدردی یا ایثار کے جذبے کو انہینس کیا اور ہماری امتیاز آپا بہت عمدگی سے گفتگو فرما رہی تھی۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، ایثار ہمدردی کی ظاہر ہمیشہ سے ہی ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ضرورت رہی ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت پر کچھ آپ کلام فرمائیے، کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے زینب، اس وقت اس دور کے اندر مصائب اور مشکلات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں بالکل کہ اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس چیز کی کہ اس طرف توجہ دی جائے کہ ایک مؤثر نظام کے ساتھ ایک بیت المال قائم کیا جائے۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم سائل کے آنے سے پہلے خود ایک کیفیت اپنے اندر لے کر آئیں کہ جہاں ہم کچی بستیوں میں جائیں اور وہاں پر جا کر ظاہر ہے ان کا حق پہلے ہے کہ ان کی ہم مدد کریں۔ دور حاضر کے اندر انسان بڑا ایک جلد باز ہو گیا ہے اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، ہر کوئی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ اس صورت کے اندر اگر ہم ایثار اور ہمدردی کا جذبہ اپنائیں گے، دوسرے کو نفع پہنچانے کی کیفیات اپنے اندر لے کر آئیں گے، جیسا بہن نے بھی فرمایا احادیث کے ایک جسم کی مانند ہیں تمام مسلمان، ایک عمارت کی مانند ہیں۔ یہ اگر ہم جانیں گے اور اگر یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہمیں جو محبت موصول ہو رہی ہے وہ ہمیں لوگوں میں بانٹنی ہے، اس کے بندوں میں بانٹنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے تمام مخلوق جو ہے۔ آپ کسی کا نفع پہنچاتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ بعض مقامات پر اس کو احسان کے لفظ سے فرمایا گیا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اب اگر کوئی بندہ احسان کرے گا کسی پہ، وہ اور پھر یہ کیفیت رکھنی ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، یہ کیفیت رکھنی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اور محبت کرے گا، اس کی محبت کے فیض تمہیں اور عطا ہوگا۔ ایثار اور ہمدردی معاشرے کے اندر اہمیت اتنی اور ضرورت اس کی ہے کہ جہاں ہم کرنا شروع کریں تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی اطمینان کا باعث بنے گا۔ ہمارے آج جب ذہنی سکون کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، آج جب مالی سکون کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، آپ یقین کریں ابھی میں ایک بچے سے ملی اور وہ کہتا ہے کہ آپا میرے پاس، وہ کرتا ہے کچھ کاروبار اس طرح کا، کہنے لگا میرے پاس پیسہ جو تھا مجھے کچھ خریدنا تھا اور میرے پاس اس کے لیے نہیں تھا، میں نے وہ سارا صدقہ کر دیا اور پھر اللہ نے مجھے ایسے نوازا ہے کہ دوسرے ہی ہفتے میں اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا، میں نے کہا بے شک وہ دیکھ رہا ہے، وہ انسان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی خلق ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی عیال کے ساتھ احسان کرو۔ صدقے کی کیفیت آپ دیکھیے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ایمان کی شاخ ہے، مگر وہ صدقہ بھی ہے۔ سورہ مسلم شریف میں فرمایا کہ صدقہ بھی ہے۔ صدقات اور خیرات کی کیفیت تو اپنی جگہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے کہ ابھی تو رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے، ہم تو ساری زکوٰۃ دے چکے ہیں، کوئی اگر آیا تو اس کو منع کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیات ہمارے دین کی نہیں ہے، یہ کیفیات ایمان والے کی نہیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن آپ کھول کے دیکھ لیجئے، تمام احادیث مبارکہ میں ایک انسان کا وجود بحیثیت انسان کے دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش نہیں ہے اگر وہ تھوڑی بہت بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو پھر ظاہر ہے معاشرہ تو یہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص ایک عجیب و غریب کیفیت کے اندر بے حسی کی کیفیت میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب سو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحے ہمیں ہمارا حساب کتاب کا ہے۔ تو یہ جب کیفیت انسان میں ختم ہو جاتی ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، وہ کہے گا رب کریم تو کیسے بیمار، میرا ایک بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے چلا جاتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کا فرمان۔ پھر یہ کہ بھوکا تھا، اس کو تو نے کھانا نہیں، میں بھوکا تھا مجھے تو نے کھانا نہیں کھلایا، کہ وہ پوچھتا ہے کیسے، تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں جو ہے وہ انسان میرا جو میرے بندہ تھا وہ بھوکا تھا اور تو نے اس کو کھانے کو نہیں پوچھا۔ اسی لیے تو کنبہ کہا نا،
اسی لیے کنبہ فرمایا ہے. بتائیے. اور یہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے یہ جو باتیں ہیں ان کو جان لیں کہ بھئی سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ نے ہمیں بہت محبت، ہمیں اشرف افضل ترین مخلوق میں بنایا ہے. اس کی محبت کو ڈھونڈے قرآن میں، ہر آیت میں آپ کو اپنے ذات کے ساتھ محبت ملے گی جو اللہ کی ہے. اس نے نعمتوں کو سجا کے ہمارے لیے رکھ دیا ہے. ہم دیکھیں تو دیکھیں اللہ کی راہ میں. اللہ جتنے مالدار ہیں وہ اگر یہ اپنا بنا لیں ایک موٹو کہ ہم ایک بیت المال کھولتے ہیں، ہم وہاں پر. اور اس وقت بھی دیکھیے اتنے سارے ادارے ہیں جو واقعی میں آپ کو ہر چوتھی گلی کے اندر ایک دسترخوان بھی مل جائے گا، آپ کو جو ہے دارالامان بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو مستحقین. اور یہ اتنی خوبصورت تجارت ہے، ذرا کر کے تو دیکھیں. اللہ سے تجارت یہی ہے بے شک. اور اس طرح سے کیجئے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. آپ کہیں تصور کر لیں کہ کہیں اس میں خود نمائی نہ آ جائے، کہیں اس میں دکھاوا نہ آ جائے. تو یہ بہت، جہاں پر یہ بڑا نازک مسئلہ ہے ناظرین محترم، کہ آپ اگر کسی سے ہمدردی کرتے ہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو اپنے نفس کو ذرا اس کا تزکیہ بھی کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اس میں نمود و نمائش کا عنصر تو نہیں آ رہا ہے.